آج پھر اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں مزید ٹائم چاہیے، کیونکہ ہم نے کینین گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا ہے، وہاں پہ انہوں نے کوئی فوکل پرسن اپوائنٹ کیا ہے، اور اسی طرح دبئی میں بھی انہوں نے رابطہ کیا ہے اعلیٰ حکام سے۔ تو اب 10 دن کے بعد دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی۔ صدیقی صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کو عدالت عظمیٰ کی طرف سے جو ہدایات دی گئی ہیں اس پر اٹارنی جنرل صاحب جو ہے اپنی رپورٹ پیش کریں۔ صدیقی صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کو آپ اسے جسٹس آف پیس کی سائٹ پہ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہا کہ یہ جسٹس آف پیس کے پاس میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ بنیادی طور پر کہا تھا کہ یہ اگر معاملہ جو ہے ڈائریکٹ پولیس اسٹیشن میں چلا جاتا ان کے انکار کی صورت میں، یہ جسٹس آف پیس کے پاس اگر درخواست لے کر ہم چلے جاتے کہ ان ایکشن ہے پولیس کے پارٹ کے اوپر، تو شاید اس میں اب تک کچھ پروگرس ہو چکی ہوتی، کیونکہ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ ابھی تک ارشد شریف صاحب کی والدہ کی طرف سے جو درخواست دی گئی ہے اندراج مقدمہ کی، اس پر ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ اچھا صدیقی صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کو خدشات کیا ہیں اس مانیٹرنگ سے، آپ نے جن کا ذکر کیا تھا کہ کوئی زد میں آنا جائے یا کوئی زد میں آنے سے رہ نہ جائے، وہ کیا نہیں، معاملہ ہے؟ ہمارا تو یہ بالکل پوری فیملی کا یہ ہے ایک موقف کہ وہ بالکل یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی دباؤ کے نتیجے میں یا کسی آہ و بقا کے نتیجے میں کوئی بے گناہ جو شخص جو ہے وہ اس نرغے میں آ جائے، اور اسی طرح وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ سوشل میڈیا کے اوپر شور غوا سے یا اور ان کی بے بسی کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی واقعی جو لوگ اس مکروہ فعل میں انوالو ہیں کہیں وہ نہ بچ جائے۔ ہمارا صرف اتنی سی سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو آئی او ہے، تفتیشی ہے، وہ بہتر انویسٹیگیشن کر سکتا ہے جو پی ایس پی افسران ہوتے ہیں جن پہ اپنی یہ جی آئی ٹی بنائی گئی ہے؟ دیکھیں، ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جو کمپلیکیٹڈ قسم کے کیسز ہوتے ہیں نا، جن کا کسی بھی پولیس آفیسر کا سے کہ 30 سال کا تجربہ ہے انویسٹیگیشن کا، وہ ایک جلدی کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے اس پولیس آفیسر کے جو ریسنٹلی سی ایس ایس کر کے آیا ہو یا اکیڈمی سے آیا ہو، اس کی نسبت وہ زیادہ بہتر انویسٹیگیٹ کرتا ہے۔ اور ویسے بھی جو سینئر پولیس آفیسرز ہوتے ہیں یہ انہی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اپنے طور پر تو ظاہر ہے ان کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ صدیقی صاحب کیا والدہ محترمہ کو ایسا کیوں محسوس ہوا کہ شاید اس تفتیش کے نتیجے میں کوئی بے گناہ زد میں آ سکتا ہے؟ یا ان کا کنسرن یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس معاملے میں بہت تاخیر ہو رہی ہے۔ وہ ظاہر ہے پورا خاندان، شاید ارشد صاحب کے 5 بچے، ان کی اہلیہ، سارے وہ بیچارے لوگ روز مرتے ہیں اور روز جیتے ہیں، تو ان کو یہ ہے کہ کم از کم ہمیں ریاست کی طرف سے یہ تو پتہ چلے کہ ہمارے اصل ملزمان کون ہیں اور کیوں نہیں ابھی تک قانون کا ہاتھ ان تک پہنچ پا رہا۔ صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسے کون سے گناہ گار ہیں جن کے بچ جانے کا خطرہ ہے اور ایسے کون سے بے گناہ ہیں جن کو رٹا لگنے کا ڈر ہے؟ یہ تو ابھی جو انویسٹیگیشن ٹیم کے اوپر ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ کون سے لوگوں سے کے بارے میں انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کی ہے کہ یہ لوگ پراما فشائی یا بادی نظر میں یہ لوگ انوالو ہیں، اور کون سے ہیں جن پر شک کیا جا رہا ہے لیکن ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ یہ تو ظاہر ہے اب ہم تو انویسٹیگیشن کر نہیں سکتے، اور ایک بیمار اور ایک غمزدہ والدہ بیچاری کیا انویسٹیگیشن کرے گی؟ یہ تو اداروں نے ہی کرنی ہے انویسٹیگیشن۔ تھینک یو جی۔ یہ انویسٹیگیشن اداروں نے کرنی ہے، اور یہ انویسٹیگیشن اداروں نے کرنی ہے، اور چاہتی ہیں اللہ کہ سپریم کورٹ اس کی مانیٹرنگ نہ کرے، کیونکہ اس کے دباؤ کے تحت یہ ممکن ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو انوالو نہیں ہیں لیکن دباؤ میں آ کر اس کیس کی زد میں نہ آ جائیں، اور ایسے لوگ جو ملوث ہیں شاید وہ کہیں بچ نہ جائیں۔ یہ ایک اور بہت اسٹرانگ طریقے سے استدعا کی جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے عدالت سے، اور یہ موقف اختیار کیا کہ جو سپریم کورٹ نگرانی کر رہی ہے قانون کے مطابق نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کو کسی قانون کے تحت یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جاری تفتیش کی مانیٹرنگ کرے، اور اس سلسلے میں شوکت عزیز صدیقی نے ایک کیس کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ اگر آپ نے اس کو ریوزٹ کر دیا ہے تو بتا دیں، لیکن عدلیہ نے انہیں
उनकी बात सुनने के बाद उन्हें बिठा दिया और अपनी कार्रवाई जारी रखी। और चीफ़ जस्टिस ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए ये कहा है कि हमें शहबाज शरीफ की वालदा की दरख्वास्त भी मौसूल हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि जुडिशल कमीशन बनाएं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। और हमने इसको नोटिस इसलिए लिया कि और ये JIT बनी ताकि तफ्तीश तेज़ हो, इसमें जो कुछ खुफिया मामलात होते हैं वो खुफिया रहें। चीफ़ जस्टिस का ये कहना था कि अगर हम जुडिशल कमीशन बना देते तो फिर हमें इख्तियार होता कि हम हर किसी को समन भी कर सकते थे, तलब कर सकते अदालत में, लेकिन जो रसाई JIT की है मुख्तलिफ़ अदालतों तक, मुख्तलिफ़ लोगों तक बैरून मुल्क भी, वो हमें हासिल नहीं है। और इसलिए JIT को तरजीह दी गई कि वो JIT एक बनाई जाए जो ये काम करे। और ये JIT हमारी मुदाखलत की वजह से ही बनी और FIR दर्ज हुई। हमारा मकसद काम में हर्डल पैदा करना, या ऐसा नहीं है कि जो मुलविस नहीं है उनको दबाव के तहत मुलविस करवा दिया जाए या जो है उनको छोड़ दिया जाए। फेक न्यूज़, गलत न्यूज़, प्रोपेगेंडे की भरमार है वो इस वक्त मुल्क में इंतशार और पोलराइजेशन की कैफियत है। और ये तभी इससे निजात या अमन हासिल करना मुमकिन हो सकेगा जब मामलात में शफाफियत होगी। चीफ जस्टिस ने अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत करते हुए ये भी कहा कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने दुरुस्त कहा है कि हम तफ्तीश नहीं कर सकते, इसलिए हम तफ्तीश कर भी नहीं रहे और मामलात को सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं और फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं JIT को, जहां ताकि उनके रास्ते में कोई रुकावट हासिल ना हो। उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से ये कहा कि हम आपको मज़ीद 3 हफ़्ते की मोहलत देते हैं। इस दौरान अगर आपका कीनिया से बाहमी कानूनी मुआवनत का मुआहिदा होता है, जो कि कानूनन लाजमी है कीनिया के कानून के मुताबिक उनसे ताबुल हासिल करने के लिए, तो वो आप हमें उससे मुतला कर दें। बसूरत दीगर 3 हफ़्ते के बाद इसकी समाअत लाजमी होनी ही होनी है। और हिदायत की गई अदालत की तरफ से, उनका भी हमें ये देखना है कि हम दुरुस्त दरवाज़े पर दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि हमारे मुताले के मुताबिक जो कीनिया का कानून है उसके मुताबिक एक दोनों मुल्कों के दरमियान एक MLA म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मुआहिदा होना है। उस मुआहिदे के बाद ही आपको कीनिया से ताउन मिल सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने इस मुआहिदे के लिए लिखा है और हम हर फोरम पर रब्ता कर रहे हैं, UAE से भी और कीनिया से भी। UAE से हमें बिल्कुल ताउन नहीं मिल रहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए काम करने की रफ्तार है JIT, उस रफ्तार से कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ काम कर रही है। नाज़रीन, ये थी आज की कार्रवाई। जो नतीजा होगा और जो 3 हफ़्ते के बाद दोबारा समाअत होगी उससे भी आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राशिद भी को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।